پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ڈزنی لینڈ کی جادوئی بادشاہی میں صوفیہ نام کی ایک پیاری سی شہزادی رہتی تھی، جو کہ اپنے رحم دل اور مہم جو ہونے کی وجہ سے مشہور تھی۔ شہزادی صوفیہ کی ایک خفیہ دوست بھی تھی، جس کا نام کبوتر پری تھا۔ کبوتر پری دوسری پریوں کی طرح نہ تھی، بلکہ ایک شرارتی، بے باک اور ہر قسم کی مہم جوئی کے لیے جانی جاتی تھی۔ ایک دن روشن صبح جب صوفیہ اپنے شاہی محل کے باغ میں بیٹھی تھی، تو اس وقت کبوتر پری آسمان میں پھڑپھڑا رہی تھی اور اس کے خوبصورت پر سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ شہزادی صوفیہ، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کبوتر پری نے جوش کے ساتھ صوفیہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ مسکرائی، یہ جانتے ہوئے کہ جب بھی کبوتر پری کو کوئی آئیڈیا آتا ہے، وہ ایک سنسنی خیز مہم کا ہی ہوتا ہے۔ وہ آئیڈیا کیا ہے؟ کبوتر پری سے صوفیہ نے بےتابی سے پوچھا۔ شہزادی صوفیہ، میں نے ایک افواہ سنی ہے کہ ڈزنی لینڈ میں کہیں ایک خوبصورت جھیل چھپی ہوئی ہے، جو کہ قوس قزح کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کبوتر پری کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ شہزادی صوفیہ کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی سلطنت میں چھپے خزانوں کو ڈھونڈنے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس طرح کبوتر پری کی رہنمائی میں دونوں دوست اس دلکش مہم پر نکل پڑیں۔ انہوں نے جادو بھرے جنگلوں، چمکتے گھاس کے میدانوں اور ماضی کے جھرنے والی خوبصورت آبشاروں کے ذریعے سفر کیا، اور راستے میں آنے والی خلائی مخلوق کا بھی جرأت مندانہ طریقے سے مل کر مقابلہ کیا۔ آخر کار کئی دن کی تلاش کے بعد انہوں نے ڈزنی لینڈ کے ویران اور گھنے جنگل میں درختوں کے درمیان اس خوبصورت جھیل کو دریافت کر لیا، جو کہ ہر طرح کے خوبصورت رنگوں کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ صوفیہ نے حیرت سے کبوتر پری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ جھیل تو میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے۔ کبوتر پری نے خوشی سے جھومتے ہوئے شہزادی صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخر کار ہم نے اس خوبصورت اور پرکشش جھیل کو ڈھونڈ ہی لیا۔ جب وہ جھیل کے پاس پہنچی تو وہاں پر ایک خوبصورت چھوٹی سی کشتی دیکھی، جو کہ صرف 2 ہی لوگوں کے لیے بنی تھی۔ ہم اس پر سواری کریں؟ کبوتر پری نے شرارتی انداز میں شہزادی صوفیہ کو کہا۔ صوفیہ نے بےتابی سے سر ہلایا اور دونوں کشتی پر سوار ہو کر قوس قزح کے رنگوں سے چمکتی ہوئی جھیل کے رنگ برنگے پانیوں پر سفر کرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ سفر میں آگے بڑھنے لگیں، قوس قزح کے رنگ ان کے ارد گرد رقص کرنے لگے، اور یہ رنگ آسمان پر گلابی، جامنی اور سونے کے رنگوں کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ابھی ان کی مہم جاری تھی کہ انہوں نے پانی کے اندر جھیل میں کچھ چمکتا ہوا پایا، ایک خوبصورت سیاہ موتی جو ایک خزانے کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم نے اسے پا لیا، کبوتر پری، ایک خوبصورت سیاہ موتی، شہزادی صوفیہ نے حیرت سے کہا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ شہزادی صوفیہ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور احتیاط کے ساتھ سیاہ موتی کو اپنے ہاتھ سے باہر نکالا، جیسے یہ پوری سلطنت میں سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ جب وہ اپنی مہم ختم کر کے ساحل کی طرف روانہ ہوئیں تو وہ جانتی تھیں کہ ان کی دوستی نے ان کو اس خوبصورت مہم جوئی پر جانے پر مجبور کیا اور اس قیمتی پتھر کو ڈھونڈنے میں مدد کی۔ ان کی دوستی ہمیشہ پوشیدہ اور مہم جوئی سے ہمیشہ بھری رہے گی، اور کبوتر پری اور شہزادی صوفیہ دونوں مل کر ڈزنی لینڈ میں مزید خوبصورت اور پراسرار مہم جوئی کرتی رہیں گی، اور اپنی سلطنت کے لیے قیمتی جواہرات اور خوبصورت مناظر تلاش کرتی رہیں گی۔